أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. 12ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یوں کہیں کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو کافر اس بات کو مانتے نہیں، الٹا یوں کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یعنی یہ باتیں جادو والی باتیں لگتی ہیں، ان سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عذاب کو مؤخر کر دیں تو پھر یہ یوں کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، کس نے روک لیا عذاب کو؟ خبردار سن لو، جس دن عذاب آئے گا پھر وہ واپس نہیں جائے گا اور وہ عذاب تمہیں گھیر لے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے. جب ہم اس پر رحمت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ رحمت کو چھین لیں تو یہ مایوس بھی ہو جاتا ہے، ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد اس کو نعمت عطا کریں تو اس وقت پھر یہ بڑا اتراتا ہے اور کہتا ہے ذہب السیئات عنی، دیکھو مجھ سے برائیاں دور ہو گئیں، اور پھر اس پہ تکبر بھی کرتا ہے. لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کا مزاج ایسا نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اگر حالات خراب ہو جائیں تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو چیلنج دیا. وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اس کے بعد اللہ نے پھر پہلے پارے میں ایک صورت کا چیلنج دے دیا کہ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، چلو ایک صورت ہی ایسی بنا کر لے آؤ، اور جب تم نہیں بنا سکو گے تو جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل سے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جب رسول بنا کے بھیجا گیا، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں یہ تبلیغ کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. تو کافر سردار کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے غریب غربا لوگ ہیں، اور آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پہ ہوں اور اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کی ہو جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، انلزمکموہا، تو کیا میں تمہیں زبردستی مسلمان کر سکتا ہوں جب کہ تم نہ چاہتے ہو؟ پھر فرمایا کہ میں تم سے مال نہیں مانگتا، اور ان غریبوں کو میں اپنے پاس سے نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اگر میں ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دوں تو پھر قیامت کے دن رب کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ یہ 7ویں پارے میں بھی گزر چکا کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ پر کلمہ پڑھنے والے غلام قسم کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارا اور ان کا سٹیٹس نہیں ملتا، جب ہم آئیں ان کو اٹھا دیا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہرگز غریبوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا. تو یہاں نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم اب ایمان نہیں لائے گی، جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے،
لہٰذا اب آپ کشتی بنائیں اور ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑنا نہیں، کیونکہ یہ جو ظالم ہیں یہ سب غرق ہوں گے، ڈوب جائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، جب بھی ان کے پاس سے وہ کافر سردار گزرتے تو سخروا منہ، مذاق اڑاتے کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں، پہاڑی علاقے میں کہاں کشتی چلے گی؟ عراق کا علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں کشتی بن رہی تھی، تو کہنے لگے کہ یہ کیسے کشتی چلائیں گے یہاں؟ تو اس پر فرمایا کہ ان تسخروا منا، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ عذاب کے ذریعے سے کس کو رسوا کرتا ہے۔ جب کشتی بن گئی، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی اور زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، وفارت التنور، یہاں تک کہ گھروں کے تندوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت ہم نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر دو، اور ایمان والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرو، اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس کا رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا، تو یہ بعض لوگ الٹے سیدھے سوال کرتے رہتے ہیں، بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ وہ چیزیں جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں اور جو انسان کی ضرورت کی تھی، ان کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کیا گیا، اور وہ کشتی عام کشتی نہیں تھی، 3 منزلہ بحری جہاز تھا وہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کشتی ان کو لے کر چلی اور لہریں اٹھی، ایسے اٹھی جیسے پہاڑ ہوں، اس وقت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کشتی سے باہر تھا، اس کو آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس پانی سے پہاڑ مجھے بچا لے گا، یعنی یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، ہاں اللہ خود کسی پر رحم کرے تو ایک الگ بات ہے۔ اب یہ الا من رحم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو کشتی میں بھی سوار نہیں ہوئے اور بچ بھی گئے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کو نوح علیہ السلام نے بتایا کہ عذاب آئے گا، میں کشتی تیار کر رہا ہوں، تو میں تمہیں لینے آؤں گا، کشتی میں سوار ہو جانا تاکہ بچ جاؤ۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام بھول گئے کہ اس بڑھیا کو بھی ساتھ لینا ہے۔ اب 6 مہینے تک وہ کشتی پانی پہ چلتی رہی، عراق سے نکلی، مکہ مکرمہ پہنچی، اور اس کشتی نے پانی پہ چلتے ہوئے طواف کروایا ان تمام لوگوں کو، اور پھر واپس عراق میں ایک جودی پہاڑ ہے اس پہ آ کے رکی۔ اب جب پانی اتر گیا اور جو کافر تھے وہ غرق ہو کے مر گئے، تب نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے تو ایک بڑھیا سے وعدہ کیا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا، چلو میں اسے دیکھ کے آتا ہوں۔ نوح علیہ السلام چل پڑے، تو اس بڑھیا نے جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں تو خود کھڑی ہو گئی، جھونپڑی میں تھی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے کہنے لگی نوح آگے عذاب چلے؟ تو نوح علیہ السلام نے حیران ہو کے کہا کہ آپ کے پاس یہ پانی نہیں آیا تھا؟ تو اس بوڑھیا نے کہا کہ میری جھونپڑی کے چاروں طرف پانی تھا لیکن میری جھونپڑی میں پانی نہیں آیا۔ اس کو فرمایا الا من رحم، ہاں اللہ جس پہ رحم کرے وہ بچ سکتا ہے۔ وحال بینہم الموج، نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا باتیں کر رہے تھے کہ درمیان میں ایک لہر اٹھی اور اس نے اس کو پٹخ کے نیچے مارا اور غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو کہا کہ اپنا پانی جذب کر لے، آسمان سے کہا تو رک جا، اور کشتی کو کہا کہ جودی پہاڑ پہ رک، اور فرمایا کہ لعنت ہے ظالموں پر، اللہ کی رحمت سے دور ہیں ظالم، یعنی کافر لوگ، مشرک لوگ۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے تھا اور آپ کا وعدہ بھی سچا تھا۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں تھا،
کیونکہ اہل و عیال میں وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو، تو وہ تو ایمان والا نہیں تھا، لہٰذا آپ مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کیا کریں۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال کر دیا، بس تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے کہا گیا اہبط بسلام منا، کشتی سے اتریے سلامتی کے ساتھ، اور آپ پر برکت ہوگی، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان والے ہیں ان پر بھی برکتیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلے گا، تو کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کافر ہوں گے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور اسے آپ سب ذہن میں بٹھا لیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو سوار ہوئے تھے مومن تھے سارے، کافر تو سارے غرق ہو گئے۔ اب ان مومنوں کے بعد کافر کہاں سے آئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کافر اللہ نے آسمان سے تو نہیں گرائے۔ دنیا میں اس وقت 80 یا 82 مسلمان موجود تھے، کافر کوئی نہیں تھا، سب غرق ہو گئے۔ تو یہ جو بعد میں کافر آئے یہ کہاں سے آئے؟ یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہو، ہم کوئی کافر ہیں؟ جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو۔ یاد رکھیے جب مسلمان کو تبلیغ نہیں کرے گا پھر ان کی نسلوں میں کافر پیدا ہوں گے، انہی مومنوں کی نسلوں میں کافر پیدا ہوئے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے۔ اگر ہم نے تربیت چھوڑ دی تو خطرہ ہے کہ ہماری ہی نسلوں میں کہیں کافر پیدا نہ ہو جائے۔ اور آج کل تو ہو رہا ہے ایسا، کتنے نوجوان ہیں بس وہ اپنے دماغ پر ایک بھوت سوار کر لیتے ہیں کہ میں نے تو کینیڈا جانا ہے، بس میں نے تو جرمنی جانا ہے۔ اب وہ ویزا لینے جاتے ہیں، وہاں ویزا نہیں ملتا، وہاں ٹاؤٹ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ویزا مل جائے گا، یہ ایک فارم ہے یہ پر کر دو۔ اس فارم پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں قادیانی ہوں اور مجھے پاکستان میں خطرہ ہے لہٰذا مجھے ویزا دیا جائے۔ اب جس شخص نے لکھ دیا کہ میں قادیانی ہوں تو کافر ہو گیا۔ باپ اس کا نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، نیک ہوگا، اور بیٹا صرف دنیا کے لالچ میں اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہا ہے۔ جب ہم دین کی محنت چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری نسلوں میں کافر پیدا ہوں گے۔ اس لیے یہ تبلیغ ضروری ہے۔ مسلمانوں کو جو تبلیغ کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ دین پر چلیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور کافروں کو جب تبلیغ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ ایمان قبول کر لو۔ مسلمان کو ایمان کی دعوت نہیں دیتے، مومن تو ہے وہ، اسے دعوت دی جاتی ہے نبی کی سنت پر چلنے کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تلک من انباء الغیب، یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا یہ غیب کی خبروں میں سے خبریں ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے تو اس واقعے کو نہیں جانتے تھی، یہ تو ہم نے بتایا ہے۔ فاصبر، لہذا صبر سے کام لیجئے، بہترین انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہوگا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور انہوں نے بھی باقی نبیوں کی طرح یہی کہا کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، جب حالات تھوڑے بہت بھی خراب ہوں تو فوراً استغفار کرو۔ کیوں؟ فرمایا جب استغفار کرو گے اللہ پھر بارشیں برسائے گا، تمہیں طاقت بھی دے گا، اللہ فصلیں بھی پھل بھی خوب پیدا کرے گا، تمہیں قوت بھی دے گا، اور بارشیں بھی وقت پر ہوں گی جب استغفار کرو گے۔ اب وہ قوم عاد والے کہنے لگے کہ اے ہود، ہم تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے خداؤں کو آپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، یعنی اپنے بتوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اور کہنے لگے کہ ہمارے بعض بتوں نے آپ کا حشر برا کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو، کیونکہ میرا اپنے رب پر بھروسہ ہے،
میرا رب میری حفاظت کرے گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ایمان والوں کو بچایا، اور یہ بچانا بھی برحمت منا۔ یہ تقریباً ہر واقعے میں آئے گا کہ ان کو عذاب سے بچانا یہ ہماری رحمت تھی، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا حق بنتا تھا کہ مجھے بچایا جائے، کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، اللہ جسے بچاتا ہے اپنی رحمت سے بچاتا ہے۔ آگے قوم سمود کا واقعہ کہ صالح علیہ السلام ان کی طرف رسول بن کے آئے، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے یہ کہا کہ قوم عاد تو بے وقوف تھی، میدانوں میں گھر بنائے، تیز ہوا چلے تو گھر گر جاتے ہیں، ہم تو پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے، پھر دیکھیں گے ہمارا کون کیا بگاڑتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک قسم کا چیلنج کر دیا۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارا فرمائشی معجزہ ہمیں دکھائیں، کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلے پھر ہم مان جائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس پہاڑی میں سے زندہ اونٹنی نکال دی، اور آپ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ زمین میں چل پھر کے اپنا چارہ کھا لے گی، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ لیکن وہ قوم باز نہ آئی، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بس پھر 3 دن رہے وہ، پھر اللہ نے عذاب اس طرح بھیجا کہ وہ اپنے گھروں میں تھے، اور گھر بھی وہ جو پہاڑوں کے اندر بنائے تھے، جہاں وہ سمجھتے تھے نا کہ ہم نہیں مر سکتے، رب نے وہیں مارا جا کے۔ اگر میدان میں لا کے مارتا پھر لوگوں نے کہنا تھا کہ دیکھو جی پہاڑوں کے اندر تو نہیں مار سکے نا، تو رب نے ایک فرشتہ صرف بھیجا، اس نے پہاڑ کے پاس آ کر چیخ ماری، سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ہم نے اپنی رحمت سے بچایا، اور آج کے عذاب سے ہم نے، آج کی ذلت سے ان کو بچا لیا۔ پھر کچھ فرشتے انسانی شکل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، آ کر سلام کیا، آپ نے بھی سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، تو فوراً جا کے گائے ذبح کی، اس کے گوشت کو روسٹ کیا، تلا، اور لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب دیکھا کہ یہ کھاتے نہیں تو آپ پریشان ہو گئے، دل میں ڈر محسوس کیا کہ پتہ نہیں دشمن نہ ہو، کیونکہ دشمن کے گھر نہیں کھاتا تھا۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ آپ کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پردے کے پیچھے تھی، وہ پہلے سنتی رہی باتیں، جب پتہ چلا کہ تو فرشتے ہیں تو فرشتوں سے پردہ نہیں ہوتا، پھر وہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور آگے نسل چلے گی، پھر آپ کا پوتا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اس وقت آپ کی بیوی مسکرائی کہ میں بانجھ ہو گئی، شوہر میرا بوڑھا ہو گیا، کیسے ہوگا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا فرشتوں نے اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کی قدرت پہ تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں تم پر پہلے ہی بہت ہو چکی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا بھائی تم اب کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی قوم لوط کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط ہے۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے وہاں کون کون ہے، ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے، باقیوں پر عذاب آئے گا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، انہیں بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے۔ اب جب انسانی شکل میں یہ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس نے باہر جا کے محلے والوں کو بتا دیا کہ کچھ لڑکے آئے ہیں بڑے خوبصورت۔ اب وہ قوم ساری آ گئی، دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، یہ ہمارے حوالے کرو، کیونکہ وہ بدفعلی کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے، فرمانے لگے کہ مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل والا انسان نہیں ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ مہمان کی رسوائی
اصل میں میزبان کی رسوائی ہوا کرتی ہے، تو اس وقت وہ کہنے کہ اے لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہمارے یہ قریب نہیں آ سکتے، آپ بے فکر رہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے پھر جب اپنا پر مارا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ رات کے آخری پہر میں آپ ایمان والوں کو لے کے چل پڑیے، اور کہاں جانا ہے، بس چلتے جائیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، ان پر عذاب آئے گا۔ کب آئے گا؟ فرمایا وعدہ ہے صبح سویرے۔ تو لوط علیہ السلام کہنے کہ ابھی عذاب لے آؤ، اتنے تنگ تھے اپنی قوم سے، فرمایا ابھی عذاب لے آؤ۔ تو فرشتے کہنے کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لیں۔ پھر صبح یعنی آخری رات کا آخری پہر، یوں سمجھو سحری کا وقت جیسے، اس وقت پھر لوط علیہ السلام ایمان والوں کو لے کے آگے جا رہے ہیں، اور آپ کی بیوی پیچھے ہے، وہ بھی چل پڑی ساتھ۔ اب انہوں نے کیا کیا فرشتوں نے، انہوں نے اللہ فرماتے ہیں کہ جعلنا عالیہا سافلہا، ان کو ناخن پہ اٹھایا یوں پوری بستی کو، اور آسمان کے قریب لے جا کے نیچے پٹخ دیا، تو نیچے کے اوپر، اوپر کو نیچے کر دیا۔ اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، جس جس کا نام لکھا تھا اسی کو پتھر آ کے لگتا تھا، تو جب پتھر سر پہ لگتا تو ٹھا کی آواز آتی، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو پہلے ساتھ جا رہی تھی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ آواز کیسی ہے، تو اس کے سر بھی پتھر لگا، وہ بھی بھر گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا کہ وہ قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قوم مدین جو تھی، ان کے اندر برائی یہ تھی کہ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو جب چیزیں دیتے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، اور جب خود خریدتے تھے تو زیادہ لے لیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے، الٹا کہنے لگے اے شعیب، کیا آپ کی نماز نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور اپنے کاروبار میں ہم آپ کی بات مانیں، اپنی مرضی نہ کریں؟ اب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دشمنی میں آ کر تم ایسی حرکتیں نہ کرو کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، ان سب پہ عذاب آیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم استغفار کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت مہربان بھی ہے اور اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے، تم ذرا رب کی طرف آ کر تو دیکھو، توبہ تو کرو۔ لیکن وہ نہ مانے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا کہ حبس پیدا کر دیا، سخت گرمی، سانس لینا دشوار۔ اب سارے پریشان ہیں کہ آکسیجن ختم ہوگی، سانس نہیں آ رہا، کدھر جائیں؟ اب آبادی سے باہر جو میدان تھا، وہاں اللہ نے کالے سیاہ بادل بھیج دیے۔ اب یہ کہنے لگے وہاں چلو، وہاں بارش ہوگی، ساری گرمی دور ہو جائے گی۔ جب یہ سارے کافر وہاں بادلوں کے نیچے پہنچے، اللہ نے بارش کی بجائے آگ برسائی، یہ سب کے سب وہاں ختم ہو گئے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کے بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف، لیکن فرعون نافرمان تھا، بدبخت تھا، اور اس دنیا میں بھی اس پہ لعنت، آخرت میں بھی اس پہ لعنت، اور وہ اپنی قوم کو سیدھے راستے پہ لے کے نہیں چلا بلکہ جہنم کے راستے میں لے کر گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بستیوں کے حالات ہم نے بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض بستیاں آج بھی قائم ہیں، یعنی ان کی نشانیاں موجود ہیں، اور بعض کا تو نام و نشان مٹا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب آئے گا، کوئی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکے گا۔ پھر دو گروہ ہو جائیں گے، بعض ہوں گے خوش نصیب، بعض ہوں گے بد نصیب۔ جو بد نصیب ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم ہوا اس پہ سیدھے قائم رہیے۔ استقامت کہتے ہیں بالکل سیدھا رہنے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں کچھ بال سفید آئے، بعض نے 14 لکھے، بعض نے 17 لکھے، کچھ بال سفید آئے۔ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑھاپا آ رہا ہے آپ پہ، بال سفید ہو گئے۔
تو آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہی سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو پہلی قوموں کے حالات اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے اس وجہ سے؟ آپ فرمایا نہیں، اللہ نے جو حکم دیا نا فاستقم کما امرت، یہ بڑا سخت حکم ہے، اس حکم پر قائم رہنے کے لیے مشقت چاہیے، اس لیے اس مشقت نے مجھے بوڑھا کر دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، مظلوم کے ہمدرد بنو، ظالم کا ساتھ نہ دو، وگرنہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یہاں اس آیت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ یزید کیسا تھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، ظالم تھا، قاتل تھا. لیکن بعض لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں بڑا نیک تھا. ہم کہتے ہیں چلو اسے قاتل نہیں مانتے، فاسق نہیں مانتے، اتنا بتاؤ ظالم تو تھا نا. کربلا کے میدان میں 72 افراد شہید ہوئے، اس نے کیا ایکشن لیا؟ پھر اس نے مدینہ پہ چڑھائی کی، پھر اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کی، بیت اللہ کے غلاف میں آگ لگ گئی. یہ ظلم نہیں؟ اب کہتے ہیں ہاں جی ظلم تو ہے. میں کہا باقی ساری باتیں چھوڑ دو، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، تو یزید کو ظالم ہی سمجھ لو، اس کی طرفداری نہ کرو بلکہ امام حسین کی طرفداری کرو کیونکہ وہ مظلوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز دن کے دونوں کناروں پر پڑھو، یعنی فجر کی نماز بھی اور عصر کی نماز بھی، یہ دن کے کنارے پر ہے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز بھی پڑھو. پھر درمیان میں ظہر کی نماز کا ذکر بھی آیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیک کام کر لو، اس نیک کام کی برکت سے اللہ وہ گناہ معاف کر دیں گے. آگے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے. پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری سے پھر 2 بیٹے تھے، ان میں یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ ایک بیوی سے ہیں اور باقی 10 ایک بیوی سے. تو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوکبا، کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، تو فرمایا بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا وگرنہ وہ حسد کریں گے، تیرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. بہرحال کسی طریقے سے بھائیوں کو پتہ چل گیا. اب بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے. کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے بنیامین، باپ ان سے بہت محبت کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا. ان ابانا لفی ضلال مبین. اب یہ بیٹے کہنے لگے ہمارا باپ گمراہ ہے، لیکن وقت کے نبی کو اولاد باپ کو کہہ رہی ہے گمراہ ہے. پھر کہنے لگے اس طرح کرو یوسف کو قتل کر دو اور یا کسی دور دراز علاقے میں پھینک دو، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. پہلے یہ گناہ کر لیں گے پھر نیک بن جائیں گے. جس طرح شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے، کوئی بات نہیں ابھی برا کام کر لے بعد میں توبہ کر لیں گے. تو اب ان میں سے ایک نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، ہاں اس طرح کر لو کہ ایک ایسے کنویں میں ڈال دو جو ویران ہو. کوئی یہاں سے قافلہ گزرے گا، انہیں کیا پتہ کنواں ویران ہے کہ نہیں، وہ پانی کے لیے ڈول ڈالیں گے، ان کو بچہ مل جائے گا، وہ لے جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اب یہ سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس اپنے والد کے پاس آئے اور ان کو یقین دلایا کہ ہم یوسف کی بڑی حفاظت کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی اشارہ دے دیا، اللہ نے بتا دیا ہوگا وحی کے ذریعے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کام میں مصروف رہو اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. حالانکہ ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا یہ بات، لیکن یعقوب علیہ السلام کو رب نے بتا دیا. تو آپ نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم 10 جوان بھائی ہیں، ہمارے ہوتے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا.
بہرحال پھر ایسے ہی ہوا، شام کے وقت روتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا جی ہم ریس لگا رہے تھے اور سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا تو بھیڑیا آیا اور وہ کھا گیا۔ وہی بات کہہ دی جو باپ نے کہی، کہنے لگے آپ یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اور پھر قمیض پیش کی، اس پہ جھوٹ موٹ خون لگا ہوا تھا کہ دیکھو یہ یوسف کی قمیض ہے۔ روایات میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ قمیض اتار کے یوسف کو کھایا ہے۔ بھئی جانور جب حملہ کرتا ہے وہ کپڑے تھوڑی دیکھتا ہے، اگر یوسف کو بھیڑیے نے کھایا تو قمیض کیسے اتاری؟ قمیض صحیح سلامت ہے۔ آپ نے فرمایا فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں اور تمہارے اس سازش کے خلاف اپنے رب سے مدد چاہتا ہوں۔ ادھر پھر یہ جایا کرتے، کنویں میں دیکھتے، تھوڑی سی روٹی ڈال دیتے کہ زندہ رہے۔ پھر ایک دن گئے تو دیکھا کہ وہاں تو ہے ہی نہیں یوسف علیہ السلام۔ اب یہ بھاگے تو پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہے مصر کے علاقے سے، تو انہوں نے ڈول ڈالا تھا تو اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اور انہوں نے باہر کھینچا تو بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اب ان لشکر والوں سے کہا، اس قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اسے بھاگنے کی عادت ہے، لہٰذا رسیوں سے اچھی طرح باندھ لو تاکہ بھاگ نہ جائے۔ دیکھ لو سگے بھائی کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وَشَرَوْهُ، یوسف کو بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند سکوں کے بدلے میں، تھوڑا سا پیسہ لے کر بیچ دیا کیونکہ بیزار تھے۔ یہ صرف اس قوم کا حال نہیں، ہم قرآن پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی معلومات مل گئیں، دیکھو کتنے گندے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ ہم پاکستانیوں نے افغانیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا ہم نے ہوائی اڈے نہیں دیے؟ کیا ہم نے افغانیوں کو گرفتار نہیں کیا؟ کیا پاکستان کے لوگوں نے ان کو بیچا نہیں امریکہ کے ہاتھ میں؟ ہم نے کون سا اچھا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے بھی تو برادران یوسف کا کردار ادا کیا۔ کبھی بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اسے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مصر کے بازار میں فروخت کے لیے آ گئے، اب وہاں بولی لگ رہی ہے کہ کون خریدتا ہے۔ بہرحال عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا اور گھر لے گیا، اور گھر لے جا کے بیوی سے کہا کہ اس کی تربیت کرو، اسے پالو، یہ ہمیں ہو سکتا ہے فائدہ پہنچائے، اور یا ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے کہ اولاد تو ہے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوں ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ اب جب آپ جوان ہو گئے تو زلیخا اس کا نام تھا، عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تو انہیں کہنے لگی کہ میرے ساتھ بد کرداری کرو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ ایک کمرے میں لے گئی اور 7 دروازے تھے، 7 دروازوں سے گزر کر آخری کمرے میں لے گئی اور 7 کو تالے لگا کے گئی تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں، اور یوسف علیہ السلام بچنا چاہ رہے تھے۔ اب جب دیکھا کہ بچنے کا راستہ کوئی نہیں تو یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف، تو اللہ کی شان دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، بادشاہ وقت، اور پیچھے سے جو ہے وہ زلیخا آ گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، تو اس نے آتے ہی یہ کہا کہ آپ کی بیوی کی عزت کوئی لوٹنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، یعنی اپنی صفائیاں پیش کر رہی۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یہ مجھے مجبور کر رہی تھی اور میں بچ رہا تھا۔ اب اس کا بیان کچھ اور ہے، یوسف علیہ السلام کے بیان کچھ اور ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ یوں کیا کہ دودھ پیتے بچے سے کہا، وہ دودھ پیتا بچہ بولا ماں کی گود میں، اس نے کہا کہ قمیض دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہو تو زلیخا سچی، اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر یوسف سچے، کیونکہ اگر مرد حملہ کر رہا ہو تو عورت بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گی تو اگلا حصہ پھٹے گا نا، اور اگر مرد بھاگ رہا ہو عورت پیچھے سے پکڑے تو پھر قمیض پیچھے سے پھٹنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب قمیض کو دیکھا گیا قُدَّ مِن قُبُلٍ، وہ تو آگے سے پھٹی ہوئی تھی، فَصَدَقَتْ، اس نے بتایا کہ
قمیض کو جب دیکھا گیا تو وہ آگے سے پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی ثابت ہوئی اور یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے۔ اس وقت عزیز مصر نے یہ جملہ کہا کہ اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ عورتوں کی چالیں ہیں، اور عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی چالیں عورتیں چل جاتی ہیں۔ اور یوسف سے کہا کہ یوسف اس واقعے کو بھول جا، تیری مہربانی ہے، اس کا ذکر نہ کرنا۔ اور بیوی سے کہا کہ زیادتی تو نے کی، اللہ سے استغفار کر، توبہ کر۔ لیکن بات نکل گئی باہر، بات کہاں رہتی ہے، نکلتے نکلتے وزیروں کی بیویوں تک بات پہنچ گئی، تو وہ آ گئی ان کے پاس کہ تو بادشاہ کی بیوی ہو کے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، یہ تو تیرا سٹیٹس ہی نہیں ہے، نوکر پر غلام پر۔ وہ بھی سمجھدار تھی زلیخا، اس نے کہا ٹھہرو۔ پھر اس نے دعوت کی ان کی، دسترخوان لگایا، اسے پھل رکھا، چھریاں رکھیں، اور یوسف علیہ السلام کو سامنے کمرے میں ٹھہرنے کا کہا۔ اب جب وہ پھل کاٹ رہی تھی اس وقت کہا یوسف ذرا باہر آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام جب باہر آئے، ان عورتوں نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو نیچے ہاتھ میں چھریاں تھیں، پتہ ہی نہیں کہ پھل کاٹ رہی ہیں کہ انگلیاں کاٹ رہی ہیں، وہ چھریاں انگلیوں پہ چل گئیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ واقعی زلیخا تو سچی ہے، ہم نے تیرے بارے میں غلط سوچا۔ اور پھر ان سب نے سفارش کی کہ یوسف اپنی اس مالکن کی خواہش پوری کر دے، وگرنہ بڑا نقصان ہوگا تیرا۔ تو آپ نے دعا مانگ لی کہ اے اللہ، گناہ میں مبتلا ہونے سے زیادہ پسند ہے میں جیل میں چلا جاؤں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹیں، لیکن میرے محبوب کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے گردنیں کٹوا دی۔ اور دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آئے تو اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ آپ نے فرمایا یوسف تو بہت صبر والے تھے کہ خود ہی جیل مانگ لی، فرمایا میں ہوتا میں جیل نہ مانگتا۔ یعنی ایسی دعا مت کرو کہ اللہ اس جرم سے بچا لے، بے شک فلانا جرم ہو جائے، نہیں، یوں کہو کہ اللہ مجھے ہر مصیبت سے بچا لے۔ یوسف علیہ السلام اگر یوں دعا کرتے کہ اللہ مجھے جیل سے بھی بچا لے، گناہ سے بھی بچا لے، اللہ دونوں سے بچا لیتا۔ اب جیل میں آپ کی شہرت ہو گئی کہ بڑے نیک آدمی ہیں، قیدیوں کو آپ سے محبت ہو گئی۔ تو ایک دن دو نوجوان آئے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سر پہ روٹیوں کا چھابا رکھا ہوا ہے اور پرندے آ رہے ہیں اور وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، تو آپ ذرا تعبیر تو بتا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھا کہ ان کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو دوپہر کو کھانا تمہیں ملتا ہے نا کھانے کے لیے، اس کا وقت قریب تھا، فرمایا اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تھوڑی سی میری بات سن لو۔ یہاں سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس آدمی سے گفتگو کرنی ہو اسے پہلے بتا دو کہ اندازاً کتنی گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ہاں 2 منٹ کا کہتے ہیں اور آدھے گھنٹہ جان نہیں چھوڑتے، یہ بد عہدی ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، اسی لیے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر ایک نوجوان بچے نے بتایا کہ میں خالد مسجد کیولری گراؤنڈ گیا، وہاں نماز پڑھی، عصر کی نماز تھی، کہتے نماز پڑھ کے میں نکلنے لگا تو وہاں ہفتہ وار گشت تھا، تو تبلیغ والوں نے مجھے روک لیا، تو مجھے کہنے کہ صرف 2 منٹ ہمیں دے دو۔ کہتے میں نے کہا کوئی بات نہیں 2 منٹ۔ کہتے میں ایسا بیٹھا 2 منٹ، میں اٹھوں اٹھنے نہ دیں، پھر اٹھوں اٹھنے نہ دیں، کہتے آدھا گھنٹہ مجھے بٹھا کے رکھا، اب بتاؤ میں آئندہ ان کے پاس بیٹھوں گا؟ جب آپ نے 2 منٹ کہا ہے تو 2 منٹ میں بات پوری کر لو، پتہ نہیں کس مجبوری میں ہو، کس جلدی میں ہو۔ اس لیے یہ جو وعدہ خلافیہ ہم کرتے ہیں نا کہ 2 منٹ کا کہہ کے آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، اس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی اس سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ان کو بتا دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے سے وقت میں تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا۔ پھر آپ نے بتایا کہ میں تو نبیوں کی اولاد میں سے ہوں، میرے دادا جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں، میرے پردادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور
اور میرے والد یعقوب علیہ السلام ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ پھر سوال کیا، اے قیدیو یہ بتاؤ، ایک آدمی کے کئی رب ہوں وہ بہتر ہے یا ایک ہی رب ہو وہ بہتر ہے؟ ظاہر بات ہے ہر آدمی کہتا ہے ایک ہی ہو تو اچھا ہوتا ہے، اس کو راضی کرنا آسان۔ پھر آپ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا اور اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا، اور ایک کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ اب جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا کہ اس نے رہا ہو جانا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ جیل میں ہے۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، بڑوں کی باتیں پھر بڑی ہوتی ہیں نا، تو وہ جا کے بھول گیا۔ اب کافی عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی دبلی گائے ہیں اور 7 موٹی تازی ہیں۔ یہ جو پتلی دبلی ہیں یہ موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں۔ پھر 7 بالیاں ہیں، سٹے سمجھ لیں گندم کے، ہرے بھرے، اور 7 جو ہے بالکل خشک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ لوگوں نے کہا جی چھوڑیں جی، ہر خواب کی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس وقت اس نوکر کو یاد آیا جو جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، اس نے کہا جی مجھے اجازت دے میں جا کے پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ پھر گیا جیل میں، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جا کے بتاؤ بادشاہ کو کہ 7 سال تو دبا کے فصل ہوگی، اچھی فصل ہوگی، تو اس میں سے صرف اتنی گندم نکالنا جتنی تمہاری ضرورت ہے، باقی کو سٹوں میں سے نہ نکالنا، انہیں سٹے میں رہنے دینا، کیونکہ سٹے سے نکالیں تو پھر اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کو گھن لگ جاتا ہے۔ سٹے میں رہے تو محفوظ رہتی ہے، اور پھر اگلے 7 سال قحط پڑے گا، اس میں گندم نہیں ہوگی۔ ان 7 سالوں میں یہی جو سٹاک کی ہوئی ہے اسے استعمال کرنا، اور اس کے بعد پھر 1 سال خوب بارش ہوگی اور خوب پھل ہوگا۔ اب جب یہ خواب کی تعبیر بتائی تو بڑا حیران ہو گیا بادشاہ کہ اتنا سمجھدار آدمی، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب یہ پہنچا کہ یوسف علیہ السلام آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ کے رہائی کے آرڈر آ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے جاؤ اور بادشاہ سے کہو پہلے یہ تحقیق کرو ان عورتوں کا واقعہ کیا تھا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، قطعنا ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، وہ واقعہ کیا تھا۔ دیکھو یہاں پر بھی زلیخا کا نام نہیں لیا کہ آخر میری مالکن ہے، اس کے گھر میں پلا ہوں، اس کی عزت پہ حرف نہ آئے، اس کا نام نہیں لیا، دوسری عورتوں کا نام لیا۔ اب بادشاہ نے جب تحقیق کروائی تو زلیخا مان گئی، اس نے کہا جی اصل قصور میرا ہے، یوسف تو پاک دامن ہے، میں چاہتی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ پہلے تحقیق کرو، یہ صرف اس لیے کہ بادشاہ کے دل سے وہ بات نکل جائے، ہو سکتا ہے نا دل میں خیال رہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی حرکت کی ہو، تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ تحقیق کروا لو تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔